بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ آج الحمدللہ ربیع الاول کا چاند مبارک نظر آ گیا ہے۔ وہ خوبصورت ساتیں شروع ہو چکی ہیں، وہ خوبصورت شب و روز کہ جن کا ہر لمحہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے۔ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تخلیق کائنات کا باعث ہیں، اس کائنات کا حسن ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر علوم اپنے امتیوں کو عطا فرمائے ان میں خوبصورت علم الرؤیا بھی ہے کہ خوابوں کا علم۔ اور خوابوں کے علم کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہوتا ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہوتا ہوا، علماء کرام سے ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچ رہا ہے، اور اپنے سچے خوابوں کے حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت واقعہ کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارک میں تھے تو جہاں میں جاتی تو ایک بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ جب میں چلتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر اور کنکر ہوتے تھے تو روئی کے گالوں کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے۔ اگر میں کنویں سے پانی نکالتی تھی تو پانی از خود اوپر آ کر ابلنا شروع کر دیا کرتا تھا، اور روزانہ رات کو ایک نبی مجھے بشارت دیتے، اے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے ہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے۔ جی ناظرین، اگر سچے دل سے، حقیقت کی نگاہوں سے اور یقین کے ساتھ غور کیا جائے تو اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے اپنی محبوب ذات کو، محبوب بندے کو، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور مزید احسان اللہ پاک کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صدر امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے خواب سنائیے گا، ہم بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلیں ابتدا کرتے ہیں آپ ہی سے کہ آپ میں سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان کی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ جی میری بہن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نا شروع میں میرے نانا ابو نا فوت ہو چکے ہیں۔ یہ کافی دیر کا ذرا خواب ہے، تو مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ میں نے دیکھا ہے میرے نانا ابو فوت ہو چکے ہیں، ہمارے گھر کا سین ہے، تو اس نکر پہ نا نانا ابو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اندر میں انٹری مارتی ہوں کہ اندر جا رہی ہوں، جاتے میں دیکھتی ہوں کہ کمرہ بالکل ہمارا نا وہاں پہ بیڈ بچھا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ چارپائی بچھی ہوئی ہے، کمرہ بالکل اندھیرا میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کے نانا فوت ہو چکے ہیں، آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا ایک صحن ہے، صحن کے کونے میں نانا مرحوم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک کمرہ ہے، آپ کمرے میں جاتی ہیں؟ ہاں جی جی کمرے میں کہ بیڈ حقیقت میں بچھا ہوا ہے، لیکن وہاں خواب میں دیکھ رہی ہوں وہاں پہ چارپائی بچھی ہوئی ہے، چارپائی بچھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، کمرے میں فل اندھیرا ہے۔ اچھا اندھیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ مجھے وہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ جبہ شریف پہنا ہوا ہے، اور ان کے گھٹنے سے اور کندھے مبارک سے نا روشنی نے پورے کمرے کو روشن کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے سنا، اور خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے، آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ مفتی صاحب آپ کو مبارک، ماہ ربیع الاول، خوبصورت ساعت، خوبصورت لمحات، خوبصورت روز و شب، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک تو بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول ایسا مہینہ ہے کہ بھی آپ نے ہم نے چاند کا اعلان سنا تو خامخواہ دل خوشی سے لبریز ہو گیا کہ ایک انجانی سی خوشی جو ہے وہ دل میں آ گئی، اور دل اس وقت خوش ہے کہ وہ دل خوش کیوں نہ ہو کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت سے، ان کی آمد مبارکہ کے حوالے سے، کہ ہر مومن خوشی سے نہال ہے، اور کیوں نہ ہو
کہ رب تعالیٰ نے اپنا نبی اس جہاں میں مبعوث فرما کر اس جہاں والوں پر اپنا احسان جتلایا ہے. بالکل. آپ دیکھیں رب تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی. انسان اپنے آپ کو دیکھے, یہ پورا جسم ایک نعمت, یہ آتی جاتی سانس ایک نعمت. پھر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں, ہر چیز آپ کو بطور نعمت نظر آئے گی. لیکن اللہ رب العالمین نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والے, اے میرے بندے, تجھے میں نے یہ نعمت دی ہے نا, یہ میرا تجھ پر احسان ہے, نہیں فرمایا. لیکن ایک نعمت پر احسان کی بات فرمائی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ تحقیق اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر احسان فرمایا, اس وقت احسان فرمایا جب اپنا نبی ان میں مبعوث فرمایا. سبحان اللہ, تو یہ ایک بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت پر احسان کی بات فرمائی تو وہ نعمت عام نعمت نہیں, وہ نعمت عظمیٰ ہے. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے, کہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ وہ نعمت ہے کہ یہ ساری نعمتیں اس نعمت عظمیٰ کے صدقے میں ملی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دیکھنے والوں, سننے والوں کو اور تمام کائنات میں رہنے والوں کو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مستفیض اور مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ صاحب آپ نے یقین کریں عشق کے تار چھیڑ دیے اور عشق کا اظہار شعراء نے کیا ہے. ہم درود پاک سے کرتے ہیں, ہم درود پاک نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں حفظآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں بار بار یہ خواب دیکھتی ہوں. میں ویسے اسٹڈی میں نے چھوڑی ہوئی ہے تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرا صبح پیپر ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا صبح امتحان ہے, پیپر ہے. جی ہاں جی. ویسے حقیقت میں اسٹڈی نہیں کر رہی, صبح میرا پیپر ہے اور میں اسے جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ میں بار بار دیکھتی ہوں اور جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن پھر بھی میرا آدھا پیپر رہ جاتا ہے یاد کرنے کو اور میں پریشان ہو جاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا جب آپ اسٹڈی میں تھی, اسٹڈی کر رہی تھی, تو اس وقت کچھ آپ کو کچھ ناکامی ہوئی کچھ پیپرز میں, کیا مسئلہ تھا؟ جی وہ بڑے مسائل تھے. اچھا. ہاں جی. ایک میرا خواب ہے چھوٹا سا. جی فرمائیے. جی میری سسٹر نے رات میں یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کا پیپر ہے MTS کا, اور وہ ہے بھی بہت ایزی, سارے کوشچن اس سے آتے ہیں. ہاں وہ جاب کی تلاش میں ہے, سارے کوشچن اس سے آتے ہیں, لیکن وہ پیپر حل نہیں کر پا رہی. وہ سولو نہیں اس سے ہو رہا. ٹائم بھی ہے, سارا پیپر اس سے آتا بھی ہے, بار بار یہ خواب دیکھتی ہے. ویکرم آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے گا. بالکل بتائیں گے میری بہن. آپ نے اپنا خواب بیان کیا, اپنی بہن کا خواب بیان کیا, ہم دونوں بہنوں کا خواب بتائیں گے, لیکن تھوڑا سا گزار کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے خواب توڑے سے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی پہلا خواب میری بہن کا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے نانا کا انتقال ہو چکا ہے, تو گھر کا صحن ہے اور اس کے نکڑ پر ان کے نانا مرحوم بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ایک روم ہے جس میں عام طور پر حقیقت میں بیڈ ہے, لیکن اس روم میں خواب میں چارپائی بچھی ہوئی ہے. وہاں پر ایک بزرگ شخصیت ہوتی ہے جن کے متعلق یہ ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نبی آخر الزماں علیہ السلام ہے, اور پھر روشنی کی, نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. اس خواب کی تعبیر ایک تو یہ بھی بن سکتی ہے کہ ان کے نانا مرحوم کو بھی انہوں نے دیکھا. تو دیکھیں جو سچا عاشق رسول ہو, باتیں کرنے والا نہ ہو کہ میں عاشق رسول ہوں, میدان عمل میں بھی عشق مصطفیٰ میں وہ ایک مشغول نظر آئے, جو سچا عاشق مصطفیٰ ہو, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر ہوں. تو اور حضور نبی کریم علیہ السلام تو وہ ذات کریمہ ہے کہ یہاں پر بھی آپ رحمت فرماتے ہیں, اور جب مسلمان قبر میں جاتا ہے وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑتے, وہاں بھی رحمت فرماتے ہیں, وہاں بھی اپنے امتیوں کی اللہ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. ایک نہیں کئی واقعات اس پر بطور دلیل موجود ہیں. تو یہ ان کے جو نانا مرحوم
محروم ہیں تو ان کی ایک اچھی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ان کو اچھے حال میں رکھا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یعنی ایک آپ نے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے دیکھا تو آپ اگر درود پاک پڑھتی ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتی ہیں جس کے بعد آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس عمل میں اضافہ کیجیے. حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ روز قیامت میں تمہارے کثرت درود کی وجہ سے تمہیں پہچانوں گا. ماشاءاللہ. جو جتنا درود پاک پڑھے گا وہ روز قیامت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اتنا ہی نزدیک ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، ان کے احکامات پر عمل کرنا، تو یہ بھی اس میں جتنا اضافہ ہو سکے اضافہ کرتے چلے جائیں. یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ جتنا ہو سکے زندگی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں. ماشاءاللہ. جس کی زندگی اطاعت اللہ اور اتباع نبی میں گزر جائے ماشاءاللہ وہ تو مومن ہے. جی وہ تو مومن ہے. بالکل. شامل کرتے ہیں کالر کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مدیحہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی میری فرمائیں. امی نے دو تعریف کی ہے. پہلا خواب ہے کہ میری امی آواز سے نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. ذرا سا آرام سے اور باہر آ کے بولیے گا. آپ سیل سے بات کر رہی ہیں میرے خیال ہے. جی جی میری امی خواب میں ایک سب رنگ کا سانپ دیکھا ہے. خواب میں جب وہ سب رنگ کا سانپ دیکھتی ہے تو سانپ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو میری امی سانپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھاتی ہیں اور وہ اسے مارتی ہیں. لیکن وہ مارنے کے باوجود بھی مرتا نہیں ہے. پھر میری امی اسے اینٹ مارتی ہے اور جیسے ہی وہ اینٹ مارتی ہے تو اس کی ساری گندگی جو ہوتی ہے وہ نکل کر میری امی کے کپڑوں پر پڑ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسرا خواب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھا ہے کہ 3-4 بھینسیں ہیں وہ ہمارے صحن میں بندھی ہوئی ہیں. تو میرے جو ابو ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس کو پانی بھی دے دو اور ساتھ میں اس کا گوبر بھی اٹھاؤ نا. تو پھر میری امی اس کو پانی بھی دیتی ہیں اور ساتھ میں گوبر بھی اٹھاتی ہیں. ویسے گھر میں بھینسیں ہیں آپ کی؟ چھوٹی بھینسیں ہیں. آپ کے گھر میں بھینسیں پلی ہوئی ہیں؟ نہیں بھینسیں نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. رات کا وقت تھا جب ٹھیک ہے. اور آپ نے یقیناً جاننا ہوگا خواب کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے کالر نے خواب سنایا ہے. سب منتظر ہیں اور اس سے علاوہ سب سے بڑھ کے وہ لوگ منتظر پوری دنیا میں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کیا آتی ہے. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین خواب کیا کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں نا آپ لوگ. خواب کیا کہتے ہیں. چلیں آپ کو انتظار مزید نہیں کرواتے چلتے مفتی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. اچھا حافظ صاحب اچھا میں بہت معذرت چاہوں گا کالر موجود ہے. جی بالکل. تو آپ کی اجازت کا حق ہے. جی جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوی صاحب. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مدیحہ بات کر رہی ہوں میں کراچی سے نا. جی مدیحہ فرمائیے. جی مولوی صاحب میں نے خواب میں جسے دیکھا نا آج سے تھوڑا ٹائم پہلے کہ میں جو ہوں نا دلہن کے لباس میں ٹھیک ہے وہ پوری دلہن بنی ہوئی ہوں اور میں سڑکوں پہ بھاگ رہی ہوں. ٹھیک ہے مطلب اور میرے پیچھے کچھ برے لوگ لگے ہوئے ہیں میرے پیچھے نا. ٹھیک ہے اور اس طرح سے وہ لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں. میں اندھیری رات میں بھاگ رہی ہوں پریشان ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے اس طرح کے خواب میں نے دیکھے اور وہ میرے ساتھ واقعات جو ہے نا میں خواب میں دیکھتی ہوں تو سج بھی ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مدیحہ بہن کہ آپ اپنی ریئل لائف میں میرڈ ہیں سنگل ہیں ابھی؟ ایکچولی میری ڈائیورس ہوئی ہے. اچھا ڈائیورس ہو چکی ہے. جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا تو ڈائیورس ہونے سے پہلے دیکھا تھا یا بعد میں؟ میں نے بعد میں یہ خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے اور جب میری ڈائیورس ہونے والی تھی اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مطلب میری شادی کا جوڑا میرے زیورات جو ہیں وہ دوسری عورت پہن کے بیٹھی ہوئی ہے میرے کمرے میں. اچھا چلیں میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو. اصل میں کسی میری بہن کے حوالے سے ایسی کوئی خبر ملتی ہے نا تو بڑا افسردہ ہو جاتا ہوں. مجھے برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا سا رشتہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اپنا بیعت خیال رکھیں مدیحہ بہن. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. جی مفتی صاحب. جی اس کے بعد حافظ آباد سے بہن کا خواب ہے. کہتی ہیں کہ اکثر میں یہ خواب دیکھتی ہوں کہ صبح پیپر ہے اور یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن جو کتاب ہے یا جو سلیبس ہے وہ یاد نہیں کر پاتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حقیقت میں بھی ایسا ہوتا تھا تو کہتی ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ بڑی پریشانیاں تھیں اس میں. دیکھیں عام طور پر
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں یعنی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یعنی اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ہوں، کبھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پیپر تھا، بڑا پریشان ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لاشعور میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جب سیف ہوتی ہیں تو زندگی کے کسی مرحلے میں وہ بعض اوقات خواب میں نظر آتی ہیں، تو پھر ان کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یا تو دماغی طور پر کمزور ہیں، یا دماغی طور پر اگر کمزور نہیں ہے تو یاد کر جب یہ کرتی تھیں تو اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، یا گھبرا جاتی تھیں، یا اپنے اوپر اس کو لے لیا کرتی تھیں کہ مجھے اب یاد نہیں ہو سکتا، میں یہ ہو جاؤں گی، وہ ہو جاؤں گی. تو ایسی سچویشن تھی، تو اب یہ خواب بھی اسی طریقے سے دیکھ رہی ہیں. تو بہرحال یہ چیز زندگی کے اور معاملات میں بھی اثر انداز ہوتی ہے، پھر بندہ کوئی بھی اہم کام نہیں کر پاتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا بلا آدمی ہوگا، لیکن کوئی اہم کام اس کے سر پر ڈالیں تو ایک دم وہ بالکل اپنے آپ کو بے بس اور لاچار محسوس کرتا ہے، خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر خاص نہیں بنتی، لیکن اتنا ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، اور کوئی بھی اہم کام جب ہو تو اس میں اگر دل لگا کر کرنے کی کوشش کریں گی، اسباب اختیار کریں گی، اور اس کا نتیجہ اپنے اوپر نہ بنا لیں، اللہ پر چھوڑیں، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی. پھر اس کے بعد یہ دوسرا خواب ان کی بہن نے دیکھا، وہ بھی ملتا جلتا خواب ہے کہ صبح پیپر ہے، سارا پیپر آتا ہے مگر حل نہیں کر پاتی. تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ ان کی جو بہن ہے ان سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. مثال کے طور پر میں نے ان سے کہا نا کہ وہ تھوڑا سا خود اعتمادی کی کمی نظر آتی ہے، لیکن یہ ہماری بہن جلد باز نظر آتی ہیں. جلد باز، اچھا خاصا آپ جلد باز کو کام دیں، وہ آپ کو کام بگاڑ کے دے دے گا، اور اچھا یعنی بالکل آسان کام ہوگا لیکن اس کام کو مشکل سے مشکل تر بنا دے گا، اور وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو یہ ہماری جو بہن نے خواب دیکھا کہ سارا پیپر آتا ہے لیکن کر نہیں پاتی، اس کا مطلب یہ کہ حقیقی زندگی میں تھوڑی جلد باز ہیں، جلد بازی میں کام کرتی ہیں تو اچھا خاصا کام بگڑ جاتا ہے. اس جلد بازی کو دور کریں، اس خواب کی یہی تعبیر بنتی ہے. دیکھیں ہم نے جلد بازی نہیں کی، کالر موجود ہے، ہم نے آپ کا جواب پورا ہونے دیا. جی بالکل. اب شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. لیکن ہم نے جلد بازی کی اجازت دی ہے آپ کو. جی میری بہن کہاں سے بات کریں گے؟ میں شہر اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میں اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی پیدائش پہلے اور پیدائش کے بعد میں مسلسل ایک خواب دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی کے جن یا جنات سے کسی چیز کا سایہ ہے، وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ ہم اسے تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہی خواب دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے خواب میں کہہ رہی ہے کہ تمہاری بیٹی کو نہ ہم دودھ پینے دیں گے اور نہ ہم تمہارے پاس رہنے دیں گے، ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور میری بیٹی دودھ پینے میں بہت تنگ کرتی ہے. اچھا ٹھیک بہت ہے. اسے 1-1.5 گھنٹہ بہلانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ تھوڑا سا دودھ پیتی ہے. ٹھیک ہے. جی اسی دوران میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک دن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں کوئی کہہ رہے کہ یا مطالعہ کرو، اور ایک دن میں نے دیکھا ہے یا مطالعہ یا مطالعہ، اور ایک دن دیکھا ہے یا قدوسو. یا قدوسو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. اچھا پھر اس کے بعد مدیحہ بہن نے راولپنڈی سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے سبز رنگ کا سانپ دیکھا اور ان کو دیکھ کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پیچھے جاتی ہیں، مارتی ہیں لیکن وہ مرتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کوئی اینٹ اٹھا کر اس سانپ کو مارتی ہیں تو ساری گندگی ان کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے. گرین سانپ ہے وہ. جی ہاں، گرین کلر کا سانپ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سانپ جو ہے وہ خواب میں دیکھنا یہ دشمن پر دلالت کرتا ہے. اچھا چھوٹا سانپ چھوٹا دشمن، بڑا سانپ بڑا دشمن. اچھا پھر رنگوں کا فرق ہوتا ہے، کلرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بلیک کلر میں دیکھا ہے یا سیاہی مائل دیکھا ہے یا تیز کلر میں دیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ظاہر باطن آپ کا دشمن ہے. اور ایک ہوتا ہے بعض اوقات سفید کلر میں سانپ نظر آتا ہے، گرین کلر میں نظر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر آپ کا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اچھا بنا ہوا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ آپ کا دشمن ہے، جسے آستین کا سانپ کہا کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسی ہی سچویشن ہے. لیکن میں اپنی اس بہن کے توسط سے ان کی والدوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی اگر ایسا سینیریو پیدا ہو جائے یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو یا خاندانی طور پر بھی کچھ ہو، آپ اس میں حصہ مت لیجیے گا. کیونکہ آپ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں یہ کام تو میں کروں گا، بڑے بہادر بنتے ہیں، ہوتے بھی بہادر ہیں بعض اوقات،
نہیں یہ کام تو میں کر کے رہوں گا, میں برے کو برا نہ بولوں یار, میں اس کے منہ پر اس کو کہوں گا. تو یہ چیز آپ کو نقصان یا تو پہنچا رہی ہے, یا مستقبل میں کہیں کوئی ایسی سچویشن ہو تو خدا نخواستہ آپ نقصان میں آ سکتی ہیں, کیونکہ کیچڑ میں پتھر ماریں گی تو کیچڑ اڑ کر چھینٹے آپ کے کپڑوں پر آئیں گے, تو لہٰذا آپ احتیاط کریں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا یہ دیکھا خواب کہ 3 یا 4 بھینسیں ہیں اور ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ ان کو چارہ اور پانی وغیرہ پلاؤ, چارہ بھی کھلاؤ, گوبر صاف کرو. جی ہاں, گوبر وغیرہ صاف کرو. کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آ رہی, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ گھر میں کوئی اگر بیمار ہے تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے, یا ہلکی پھلکی کوئی ایسی بیماری رونما ہو سکتی ہے, پیٹ میں درد, سر میں درد, یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ہلکی پھلکی اس طرح بیماری, بخار آ گیا. تو بہرحال آپ صدقہ وغیرہ دیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, اور ایسا خواب اگر دیکھا جائے تو پھر جو ہے وہ صدقہ دیا جائے, تو بہرحال اس خواب کی جو بری تعبیر ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی. اور لاہور شریف بھی پڑھ لیں. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کالر, ضلع چکوال سے. جی ضلع چکوال سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں, عمران عباس بات کر رہا ہوں. جی 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 عمران صاحب فرمائیے. اچھا سر, یہ پتہ کرنا تھا کہ مجھے جو ہے نا رات کو بری بری خوابیں آتی ہیں روزانہ, ہر روز جو ہے نا خواب میں آتا ہے, کبھی عورت آ جاتی ہے, کبھی مرد آ جاتا ہے, اس طرح کی خواب ہو جاتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں سر, میں نماز نہیں پڑھتا, میں نماز نہیں, لیکن درود اور آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے عمران صاحب, کوشش کریں نماز پڑھا کریں. افضل العبادت جو ہے نماز ہے. اپنا بیت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. جی وہ صاحب, برا خواب اگر آ جائے, وہ میں بھینسوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اٹھنے کے ساتھ ہی 3 مرتبہ لا حول شریف پڑھیں, 3 مرتبہ تھو کر دیں, اور اس کے بعد وہ خواب کسی اچھے عالم دین سے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو اس سے تو بیان کر سکتے ہیں, کسی اور سے بیان نہ کریں, اور صدقہ وغیرہ بھی دیں, تو انشاءاللہ جو ہے وہ خواب کا جو برا اثر ہے وہ رونما نہیں ہوتا. لا حول شریف پڑھنے کے بعد یہ بھی دعا کریں کہ اللہ اس خواب کے برے اثر سے مجھے میرے تمام خاندان والوں کو محفوظ و مامون فرما. جی وہ سب شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ میں نے بات کرنی تھی کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میں نا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑی ہوں, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, لیکن اتنا نہیں نظر آ رہے. لیکن ایک عورت ہوتی ہے اور وہ مجھے آ کے, میں اس سے کہتی ہوں کہ میں بہت پریشان ہوں, میرے لیے دعا کریں, میرے بچے ٹھیک ہو. اچھا ٹھیک ہے, کال ڈراپ ہو گئی. آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دی, آپ نے خواب دیکھا ہے, کیا کہتا ہے خواب پروگرام دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ مفتی سعود احمد جدید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بتائیں گے آپ کے خواب کے حوالے سے. جی وہ صاحب. اچھا, مدیحہ بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ دلہن کے لباس میں سڑکوں پر بھاگ رہی ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ زیورات جو ان کی شادی کے زیورات ہیں وہ کسی اور عورت نے پہنے ہوئے ہیں. یہ ڈائیورس سے پہلے دیکھا, پہلا ڈائیورس سے بعد دیکھا؟ نہیں, دونوں کے دونوں انہوں نے پہلے دیکھے ہیں. اچھا, میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ دونوں کے دونوں جب ڈائیورس نہیں ہوئی تھی اس وقت دیکھا تھا. دیکھیں دونوں کی تعبیر کچھ ایک طریقے سے نکل رہی ہے کہ نمبر 1 بات یہ ہے کہ دلہن کے لباس میں سڑکوں پر اب بھاگ رہی ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ شادی شدہ زندگی ہے, اچھی خاصی گزر رہی ہے, لیکن لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کے اور آپ کے شوہر کے مابین جو کنفیوژن پیدا کی گئی ہے وہ اس میں درمیان والوں کا بڑا حصہ لگ رہا ہے, اور آپ بھی اس میں آ گئی, وہ بھی اس میں آ گئے, اور نتیجہ خدا نخواستہ طلاق کی صورت میں رونما ہو گیا. دوسرا جو ہے, جو یہ زیورات کسی اور نے پہنے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کی طلاق ہو گئی ہے, اب وہ کہیں اور شادی کریں گے تو وہ جگہ جو آپ کی تھی وہ اس کو حاصل ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بہن نے طلاق ہی اسی وجہ سے لی ہو کہ ہمارے اس بھائی نے دوسری شادی کر لی ہو, یہ بھی اس میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے, اللہ رب العالمین ہمارے اس بہن کو اچھا صالح رشتہ عطا فرمائے. اسی دعا پہ ہم جائیں گے ایک بریک پہ. ناظرین آپ سب مل کے کہیں آمین. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, خواب کیا کہتے ہیں, یقین آپ منتظر ہیں خواب کیا کہتے ہیں. آپ نے خواب سنے, اب ہم سنائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. یہ مجھے بتائے گا کالر موجود ہیں, پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں نام تو نہیں بتانا چاہتی لیکن مجھے 2 خواب بیان کرنے اپنے. اچھا جی فرمائیے.
یہ خواب میری امی نے دیکھے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی جو عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی وہ مدینہ پاک میں والدہ نے دیکھا یہ خواب؟ ہاں ان کی والدہ نے دیکھا کہ بیٹی عمرے میں گئی ہے. جی جی وہ مدینہ پاک میں ہوتی ہے اور اسے کوئی ایک ٹرے دیتا ہے. اسے ٹرے دیتا ہے. ٹرے؟ اچھا ٹھیک ہے. جس پر گرین کلر کا کپڑا پڑا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے دیتا ہے کوئی. وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. ٹھیک. اور دوسرا خواب یہ کہ میری امی نے خواب میں دیکھا کہ ایک پتلا سا سانپ دیکھا جسے میری امی پتھر سے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مرتا, لیکن زخمی ہو جاتا ہے, پھر آگے آگ ہوتی ہے اس میں گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے 2 خواب بیان کیے. دیکھتے رہیے. یہ بتائیں جو والدہ نے دیکھا بیٹی تو ان کے متعلق دیکھا ہے؟ ہاں اچھا کال ڈراپ ہو گئی بہرحال. چلے ٹھیک ہے, مفتی صاحب بتائیے گا خواب کیا کہتے ہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس خواب کے بعد پھر یہ سحر بہن نے اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ بیٹی کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی انہوں نے بار بار یہ خواب دیکھا ہے کہ جنات کا سایہ ہے بیٹی پر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے, تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے, اور پھر یہ بھی کہا کہ دودھ نہیں پینے دیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں مطلب انہوں نے خواب میں دیکھی ہیں. دیکھیں یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ انسان اور جنات یہ دونوں کے دونوں مکلف ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. تو باقی مخلوق جو ہے یہ جانور یہ مکلف نہیں ہے, لیکن جنات اور انسان مکلف ہیں. جس طرح انسانوں میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, مسلم بھی ہوتے ہیں, اس طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں میں مسلمانوں میں گناہگار بھی ہوتے ہیں, شرارتی بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, نیکوکار بھی ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ایز اٹ از جنات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو بعض شرارتی جنات ہوتے ہیں جو اس طرح تنگ کرتے ہیں اور پھر اس طرح خواب میں بھی دخل اندازیاں کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے مخلوق کی چاہت اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت. تو بات یہ کہ یہاں ائمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کو, جنات کو ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیں ان کی پناہ پکڑنی چاہیے کہ جو انہیں دیکھ رہا ہے, جن کو شیطان اور جنات نہیں دیکھ سکتے, اللہ رب العالمین. تو سب سے بڑھ کر تو اس کی ذات ہے نا, اس کی ذات پر وہ رکھیں, ان کو چاہنے دے جو کچھ چاہتے ہیں وہ, لیکن جو اللہ کی چاہت ہوگی وہ ہوگی. ایک تو نماز پابندی سے پڑھیں. دوسری اہم بات کہ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں. پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں, بچی پر دم کریں. دم کیا ہوا پانی اب خود پیے تاکہ بچی فیڈ کرے تو وہ پانی دودھ کی صورت میں اس تک پہنچتا رہے. اور اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ بھی دیں. ہو سکے تو کسی اچھے عالم کے سے مل لیں تاکہ وہ اگر آپ کی کاٹ ہو سکے یا کوئی جادو کا اثر ہو, جنات کا اثر ہو, تو وہ دور کر دے. لیکن انشاءاللہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جائے. کتنے دن تک عمل کرنا ہوگا؟ 11 روز تک. 11 روز تک عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بلوچستان سے بات کر رہی ہوں, نسیم. جی 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 مجھے اپنے خواب کی ایک تعبیر معلوم کرنی ہے. میں نے بہت بار یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے سر سے جوئیں نکال رہی ہوں. سر سے جوئیں نکال رہی ہیں؟ اچھا جی. اور میں نے پچھلے 1-2 دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کے سر سے جوئیں نکال رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو یا گھر میں کسی کو؟ نہیں الحمدللہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ویسے حقیقت میں نکالتی ہیں کبھی؟ جی حقیقت میں بچوں کے سروں سے جوئیں نکالتی ہیں آپ؟ جی کبھی کبھار میں ان کو گندی کرتے رہتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, دیکھیے گا پروگرام انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ خواب آپ کا کیا کہتا ہے. جی مفتی صاحب اب ہم 5 منٹ رہ گئے ہمارا پروگرام. ہاں پھر بہن نے یہ کہا کہ یا متعالی یا قدوس. یا متعالی اے بہت بڑا یہ والا, اور یا قدوس تمام عیبوں سے پاک. تو یہ بالکل آپ کو پڑھنا چاہیے, اسے اپنے وظیفے میں رکھیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چکوال سے عمران صاحب نے کہا کہ برے خواب آتے ہیں. نماز عمران بھی پڑھتے نہیں ہیں آپ, اور سب سے جو اول چیز ہے جس کے عبادات میں جو سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا وہ آپ کرتے نہیں ہیں. تو آپ نماز پڑھیں, آپ کے یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور خاص طور پر سونے سے پہلے دیکھیں درود شریف پڑھنا یقیناً بہت اچھی بات ہے, آیت الکرسی پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن جو فرض آپ نہیں پڑھ رہے تو وہ کیا بنے گا آپ کا؟ کسی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں, آپ اپنا ٹائم نہ دیں اور کہیں کہ میں اوور ٹائم کر رہا ہوں, تو ایسا تو نہیں ہے نا. آپ ٹائم دیں, آپ ان کی آنکھوں کے تارے بنے, تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات
تعلیمات پر عمل کر کے ان کے پسندیدہ تو بنے, رسول اللہ علیہ السلام کے پسندیدہ امتی بننے کی کوشش تو کریں, تو یہ سارے مسائل آپ کے خود بخود حل ہوں گے. سونے سے پہلے آپ اولیو آئل جو ہے وہ آپ ماتھے پر کنپٹیوں پر ہلکا ہلکا مل لیں اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوئیں, تو انشاءاللہ یہ خواب نہیں آئیں گے. اس کے بعد بہن نے پوچھا کہ روزہ رسول علیہ السلام کے پاس کھڑی ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نظر بھی جا رہی ہے, انتہائی مبارک خواب ہے, اور اپنے آپ کو اور زیادہ نیکیوں میں مصروف کرنے کی کوشش فرمائیں. بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا بیٹی عمرے پر گئی, مدینہ منورہ میں کوئی ٹرے دیتا ہے اور گرین کپڑا اس پر لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں آپ کے لیے تحفہ ہے, تو جس بیٹی کے لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بیٹی, اس بیٹی کے لیے بہت اچھا خواب ہے, اور مستقبل میں انشاءاللہ کسی حوالے سے بھی اللہ رب العالمین خوشخبری عطا فرمائے گا. سانپ زخمی ہوتا ہے پھر جل کر مر جاتا ہے, دشمن ہے, انہوں نے مارنے کی کوشش کی, مرا نہیں, زخمی ہوا اور اس کے بعد مر گئے نہیں, اب الحمدللہ وہ بے بس ہو چکا ہے, کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بہن نے بلوچستان سے یہ پوچھا کہ سر سے جوئیں نکال رہی ہیں, بچوں کے سر سے بھی نکال رہی ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مائیں یہ کام عام طور پر کرتی ہیں بچوں کے حوالے سے بھی خود بھی, تو اگر اس طرح آپ کرتی ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا تو کوئی خواب کی تعبیر اس طرح نظر نہیں آ رہی, لیکن دوسرے تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے تو بعض اوقات سر سے جوئیں نکالنا, تو یہ بعض اوقات ہلکی بلکی بیماری جو ہوتی ہے نا, مائیں اس حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہیں, یہ پی لو وہ پی لو, تو اس میں یہ ان سے بھی تھوڑا سا نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنی اولاد کی بہت کیئر کرتی ہیں. چلے بہت شکریہ صاحب. اب ہم اپنے روٹھے ہوئے دوستوں کو شامل کر لیں. فیس بک کے دوستوں نے کمپلینٹس کر کے ہمارا فیس بک کا پیج تقریباً بھر دیا ہے. چلے اب شامل کر لیتے ہیں آپ میں کہ ثنا نوید لکھتی ہیں کہ میں خواب میں مردہ دیکھا ہے اور وہ ننگے پاؤں ہے, اس کی تعبیر بتا دیں. دیکھیں نا کہ مردہ دیکھا ہے, ان نون دیکھا ہے, نون دیکھا ہے, انہوں نے نہیں بتایا. بہرحال اگر ان نون مردے کو دیکھا ہے کہ ننگا پاؤں ہے اس طرح ہے, تو پھر ان کو تھوڑا سا اپنی زندگی کی جو ڈگر ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو لاؤبالی پن سے نہ گزاریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت میں بسر کرنے کی کوشش کریں, اور ان نون نہیں بلکہ نون مردہ ہے, آپ جانتی ہیں, آپ اس کو ایصال ثواب فرمائیں. ٹھیک. یہ شکاگو USA سے میری بہن صادقہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے دانت بہت خراب ہیں اور سب اندر سے ٹوٹ رہے ہیں, کٹ گئے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں, ان میں کیڑے بھی پڑ گئے ہیں, اور ایک دفعہ خواب میں دیکھا منہ میں دانت بالکل نہیں ہے, کچھ کھاتی ہیں تو سب دانت نئے ہو جاتے ہیں لیکن وہ ٹوٹنے کے نشانے لکیریں موجود ہیں. ابھی انہوں نے دیکھیں تفصیل نہیں لکھی, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا ہے تو میں اسے اس طرح شریعت کی روشنی میں عرض کر دوں, یا تو گھر پر کوئی بیمار ہے, ان کے زیادہ بیمار ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو گھر میں آپس میں کچھ خاندانی طور پر کچھ لڑائی جھگڑوں کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے, اور لڑائی جھگڑے تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ شیطان بیچ میں پڑ جائے تو رفتہ رفتہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نئے دانت ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو بیماری بھی ہے کچھ بھی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور یہ چیزیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. یاسر خان لکھتے ہیں کہ میں نے جاب کے لیے ایک امتحان دیا تھا, حقیقی زندگی میں فیل ہو چکا ہوں, ٹیسٹ میں فیل ہو گیا, لیکن خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اس لیے کہ آپ نے جب یہ پیپر دیا ہوگا نا تو آپ اپنے گمان میں اپنے آپ کو بالکل اوپر تصور کر رہے ہیں کہ بس میں پاس ہو گیا ہوں, وہ کہیں پر آپ کے محفوظ ہو گیا اور آپ نے یہ خواب دیکھ لیا ہے. بعض اوقات پھر یعنی اگر ایسا نہیں ہے, آپ نے نہیں سوچا تھا اور آپ نے خواب میں دیکھا ہے, تو بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں کارکردگی تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ آدمی پاس ہو تو فیل ہو جاتا ہے, فیل ہو تو پاس ہو جاتا ہے, تو تھوڑا سا اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو. انشرا ہاشمی لکھتی ہیں کہ یہ مجھے بتائیے وہ صاحب کہ خواب میں دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے سارے دانت ٹوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت سے لوگ میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ دانت ٹوٹنے کی تعبیر ایک ہی بتاتے ہیں, ایک تعبیر کبھی نہیں ہوتی. یہ ذرا دیکھیں اشکار بھائی, اگر اگلے دانت ٹوٹے یا نچلے دانت ٹوٹے یا آس پاس کے اور ٹوٹ کر زمین پر گرے, اس کی تعبیر بہرحال اچھی نہیں ہوتی, تعبیر اور ہوتی ہے. اور دانت ٹوٹے لیکن تکلیف بھی نہیں ہو رہی, ہتھیلی پر آ رہے ہیں, تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. تو میں اس بہن سے گزارش کروں گا تھوڑا سا ڈیٹیل لکھ کر بھیجیں. ٹھیک ہے. مجھے شیخ لکھتے ہیں کہ میری امی نے خواب میں کچھ
ابایا والی خواتین دیکھیں اور میری امی سے کچھ کہہ رہی ہیں. میری امی ان کو اپنا ہاتھ دکھا کر کہتی ہیں کہ میری نظر کی کاٹ کر دو. وہ کاٹ کرتی ہیں تو امی ان کو 50 روپے دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک سے معافی مانگو. اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. بہت شکریہ. تھوڑا سا یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی والدہ تھوڑا سا نا یہ چکروں میں بہت زیادہ پڑتی ہیں کہ یہاں سے کاٹ کروا لوں, یہ کروا لوں, نظر اتروا لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی اثرات ہیں, اللہ رب العالمین نے سورہ فلق سورہ ناس ہمیں عطا فرمائی, قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے. نظر لگ جائے تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ 3 بار پڑھنے والا ختم درود شریف کے ساتھ دم کریں, جیسی بھی نظر کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ ہٹ جاتی ہے. تو زیادہ کسی چکروں میں نہ پڑھیں, آپ قرآن کے چکر میں آئیں, حدیث کے چکر میں آئیں, سارے چکر صحیح ہو جائیں. ماشاء اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر ماہ ربیع الاول آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ناظرین کرام, بڑے خوبصورت شب و روز آ گئے ہیں. کوشش کریں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کریں. کس طرح کریں؟ اپنے عمل کے ذریعے کریں, نیکیوں کے ذریعے کریں, درود پاک کی کثرت کریں. کہ بقول شاعر گر بولتے سنے گئے پتھر حضور سے, گر بولتے سنے گئے پتھر حضور سے, ہرگز نہیں بعید یہ جوہر حضور سے, ہرگز نہیں بعید یہ جوہر حضور سے. امی لقب کا نور بصیرت تو دیکھیے, امی لقب کا نور بصیرت تو دیکھیے, علم و ہنر کے سارے سمندر حضور سے. سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ان کے صدقے طفیل میں اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, زندگی بخیر. تو انشاءاللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول کے بعد جو ہمارا پروگرام ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کیونکہ ان 12 دنوں میں اسپیشل ٹرانسمیشن چلیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.